سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے یہ سکسیس اچیو کی کہ لوگوں کو اس ایڈکشن سے، اس طرح کی برائیوں سے نکالا، اس معاشرے کو کیسے پاک کیا؟ جنرل اگر میں آپ کو بتاؤں، آگے میں چاہ کے آپ کو کچھ 2-3 اہم چیزیں پوائنٹس بتاؤں گا جس کے ذریعے، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جس کے ذریعے انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی میں کریں تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ جنرلی، اگر آپ مجھ سے جنرل آنسر مانگیں کہ 1 لائن آنسر ہمیں بتا دیں کہ کس کی بنیاد پر ہمارے دین نے یہ سکسیس حاصل کی، تو اس کا جواب ہے فیتھ بیسڈ انٹرونشنز. ایمان. ایمانی قوت ایک ایسی قوت ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر وہ ڈیولپ ہو جائے ایمانی قوت، تو اس بندے کے لیے بڑی سے بڑی ایڈکشن اور پرابلم سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے فنڈامنٹلی. یعنی ایمان کی اسٹرینگتھ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس ایڈکشن سے، اس پرابلم سے، اس obsessive بیہیویئر سے نکلنے کے لیے. تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مجھے دین سے کوئی ہیلپ چاہیے اور میں اس اپنی پرابلم سے باہر نکل آؤں، تو اگر وہ یہ نہ سمجھے نا کہ مجھے اپنے ایمان کو بہتر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا ہے، اگر وہ اس چیز کو اگنور کرتا ہے تو معذرت کے ساتھ شاید دین اس کے لیے اتنا ہیلپ فل نہ ہو. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل، کہ قرآن مجید کی جب ریولیشن سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا مفصل صورتوں میں. قرآن مجید کی صورتوں کو نا کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، طوال بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مختلف اس کی کیٹیگرائزیشن موجود ہے. تو ایک کیٹیگری ہے جس کو مفصل کہتے ہیں. مفصل کہتے ہیں ود بریکس. عام طور پہ سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک کی جو صورتیں ہیں ان کو مفصل صورتیں کہتے ہیں. کیوں ان کو مفصل صورتیں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پوزز آتے ہیں درمیان میں، آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر، چھوٹی چھوٹی آیات. تو مفصل صورتیں ان کو کہتے ہیں، جو آخری سورۃ الحجرات سے لے کے 27ویں سپارہ جو ہے ہمارا 27 چیپٹر وہاں سے لے کے اینڈ تک ہے. اچھا، ان صورتوں کی خاص بات کیا ہے؟ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرائمرلی جنت اور جہنم کا ذکر کیا. قیامت کے بارے میں ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جو آپ کو ہیئر آفٹر کے حوالے سے بہت سی چیزیں، تزکیے کے حوالے سے بہت اہم صورتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، سب سے پہلی کون سی صورت نازل ہونا شروع ہوئی تھی؟ سورۃ العلق، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آخری انہی مفصل صورتوں میں سے تھی. تو آپ نے فرمایا کہ فیہا ذکر الجنت والنار، جنت اور جہنم کے اس میں تذکرے تھے، ایمان کا، ایمان بالآخرہ اور اس طرح کے تذکرے تھے. کہتی ہیں حتی اذا ثاب الناس الی الاسلام نزل الحلال والحرام، جب لوگوں نے اسلام کو اچھی طرح اپنے ساتھ لگا لیا، امبریس کر لیا، تو پھر اللہ نے حلال اور حرام کو نازل کرنا شروع کر دیا. مدینہ میں جا کے احکامات نازل اللہ نے کرنا شروع کیے. اور آپ فرماتی ہیں وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا. اگر اللہ تعالیٰ پہلے یہ حکم نازل کر دیتے کہ شراب نہ پیو، حلال اور حرام کی پہلے یہ احکامات نازل ہونا شروع ہو جاتے، تو لوگ یہ کہتے، صحابہ یہ کہتے، جو آڈینس تھی قرآن مجید کی وہ کہتی کہ ہم یہ کر نہیں سکتے، ہم شراب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں، ہم نے پوری زندگی گزاری ہے، اٹس پارٹ آف آر سوسائٹی، اٹس پارٹ آف آر لائف ان فیکٹ. اس طریقے سے آپ نے فرمایا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا، اگر پہلے یہ نازل ہو جاتا کہ زنا نہ کرو، لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزِّنَا أَبَدًا، تو وہ کہتے کہ کبھی بھی ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے. obviously یہ بھی ایڈکٹیو بیہیویئر، obsessive بیہیویئرز ہوتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں پورن ایڈکشن اسی کی ایک قسم ہے، although ایک چھوٹی قسم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے ایک دم اگر ایک بندے کو کہا جائے سب کچھ چھوڑ دے، فوراً اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے کیا چیزیں نازل کی؟ جنت اور جہنم کی. ایمان بڑھا، انسان کا دل نرم ہوا. جب اسلام انہوں نے محبت سے قبول کیا، اس کو اچھی طرح امبریس کیا، اور وہ اسلام ایکچولی ان کی لائف کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گیا، تو اب ان کے اندر فیتھ اتنا اسٹرانگ ہو گیا، ان کے پاس ایسی اسٹرینگتھ ان کو حاصل ہوئی کہ اب ان کے لیے زنا، شراب اور اس طرح کی ساری گندگی چھوڑنا آسان ہو گئی. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب قرآن مجید کے اندر حکم نازل ہوا شراب کی حرمت کا، تو سب کچھ انہوں نے ایسے صاف کر دیا. وہ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان بنیاد ہے، دین کی بنیاد ایمان. تو سب چیزیں جتنے بھی آپ یہ سیلف ہیلپ بکس پڑھ لیں، میں ہمیشہ سیلف ہیلپ بکس میں مجھے بہت پڑھنے کا شوق ہے، لیکن سیلف ہیلپ بکس کے اندر
سب سے بڑا مسئلہ، ملٹیپل پرابلمز ہیں، عام طور پہ میں بھائیوں کو بتاتا بھی ہوں، جو سب سے بڑی پرابلم سیلف ہیلپ بکس کے اندر یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی ایمان کی بات نہیں ہوتی. حالانکہ ایمان از بنیاد، وہ بنیاد ہوتی ہے، وہ بیس ہوتی ہے. ٹوٹل سیلف ریلائنس ہوتا ہے، ٹوٹل سیلف ریلائنس ہوتا ہے کہ بھائی آپ کر سکتے ہو، آپ کرو. بھائی مجھے وہاں سے موٹیویشن کہاں سے ملے گی، وہ اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی جس سے میں کر سکتا ہوں؟ وہ آپ کو ایمان دیتا ہے، وہ آپ کو یہ خیال دیتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور میرا آپ کو اللہ کی طرف جہنم کا ڈر آتا ہے. آپ چھوڑتے ہو یہ چیزیں، آپ کو جنت کی چاہت ملتی ہے. آپ اللہ معاف کرے زنا کر رہے ہو، اگر اللہ نہ کرے، اللہ کرے اس طرح کی گندگی میں پڑے ہو، اور آپ کو اللہ یہ ایک اچھی خوشخبری دیتے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تو یہ سب کچھ چھوڑ دے گا میں اس سے تجھے بہت بہتر عطا کروں گا، تیرے لیے یہ کچھ ہوگا. تو انسان کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے یار. اچھا چلے موٹیویشن نہ بھی ہو، جنت کی باتیں نہ بھی انسان کو موٹیویٹ کریں، جہنم تو ہے نا، ڈر تو ہے، خوف انسان کو ڈر لگتا ہے. یار امیجن کریں ذرا اپنے آپ کو کہ آگ کے اندر میں کچھ سیکنڈ بھی اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا، تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آگ میں گزارنی پڑے گی. سبحان اللہ، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے چھوڑ دوں گا. تو انسان کو فیتھ سے نا موٹیویشن ملتی ہے. یو نیڈ فیتھ ان یور لائف ٹو ایکچولی موٹیویٹ یو. اس کے بغیر کچھ فائدہ نہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز جو اپنے ذہن میں یعنی جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر خاص طور پہ جس کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی بنیاد ایمان ہے. جو بندہ ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے نا، اس کے لیے نکلنا بہت آسان ہوتا ہے ہر برائی سے. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور ادھر ادھر کی کوشش ہم کریں کہ جی ہمیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں مل جائیں، تو دیٹ وڈ بی ایکچولی ڈیفیکلٹ فار اس ان دیٹ فیز.